جب عورت مر جائے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو اب مر گئی، اب کیا فائدہ. یہ جو ذہنیت ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. پھر غربت اتنی ہے ہمارے معاشرے میں، جو عورتیں جب مر جاتی ہیں تو ان کے گھر والے چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے کچھ فائدہ تو ہو جائے گا، پیسہ آ رہا ہے. جب شیریں جوکیوں کے پاس ہم گئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے 10 لاکھ روپے دیے، اور وہاں حالت کیا تھی کہ وہاں ایک لڑکا جب شیریں کے پاس آیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ملنے آنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیریں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں بیمار پڑی ہوں، بخار میں پڑی ہوں، بچے بھوکے پڑے ہیں، تو آپ کیا تصویریں بنوانے کے لیے لوگوں کو ہمارے پاس لا رہے ہیں. جس پہ ہم نے یہ وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے کہ یہ اکٹھا رقم دے کے جس کو کہ اکاؤنٹ چلانا بھی نہیں آتا، تو کیا عورتوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ ان کے بچوں کی کیا سہولت کر رہے ہیں کہ ان کی تعلیم، صحت، کھانا؟ تو یہ ساری چیزیں ایک تو سسٹمیٹک چینج کی ضرورت ہے، اور یہ جو پروسیجر اتنے لمبے بنا دیے گئے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ میں نے یہ بھی غور کیا اس عرصے میں ہم لوگ جو بیٹھتے کہ عورتوں کے مسئلوں کے اوپر اب لا جو ہے، جب ہم نے اس میں امینڈمنٹ تجویز کر دی کمیشن میں اور تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے کیے ہیں، تو پھر جب لا ڈپارٹمنٹ میں کیوں 4 سال سے پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں وہ کیبنٹ میں جا رہا ہے؟ ہم نے خودکشی کی، ہمیں ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. کبھی اگر ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں بولتے ہیں آپ کو سپلی لگائی جائے گی، آپ کی ایڈمیشن کینسل کی جائے گی. جب میں باہر نکلی، میرا مسئلہ وزٹ میں موجود تھی، میرا مسئلہ بیٹھو منسٹر صاحبہ موجود تھی لطیف ہال کے باہر. میں ننگے پاؤں بھاگتی، میں لطیف ہال کے باہر جب میڈم عزرا منسٹر جو تھی ہیلپ تھی وہاں پہ، میں نے اس کو بولا میم دیکھیں مجھے مار رہے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے مار رہے ہیں. میں روئی، میں چلائی. اس وقت میری جو کنڈیشن تھی، نہ میرے سر کے اوپر آسمان، نہ پاؤں نیچے زمین تھی. اس ٹائم مجھے میڈم نے بولا بیٹا آپ بیٹھو، کون مار رہا ہے آپ کو؟ میں نے نام اناؤنس کیے. میڈم نے بولا آپ بیٹا بیٹھو، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. To talk about things. I also want to tell you 2 examples. TLP کے جو سعد رضوی ہیں، انہوں نے مدرسوں میں جا کر اپنے بندوں کو ٹرین کیا ہے کہ ٹویٹر کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ ہیش ٹیگس وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ بالکل ہے کہ دیر از اے ہول پاپولیشن آف انسیلز آؤٹ دیئر. جو عورت مارچ ایک فلیجلنگ موومنٹ ہے. دیر از اے لاٹ آف problems with how people perceive it. The other very happy example is سندھ کے ڈومیسائل والا. لڑکے اپر سندھ میں اور کیمپسز پہ انہوں نے ایک ہیش ٹیگ چلایا کہ یہ ڈومیسائلز کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں، اور اس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ، ایک ہیش ٹیگ کی پاور دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کو ایک کمیشن بنانا پڑا ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ایز فار ایز جسٹ دی ایتھکس، ٹی وی کی ایتھکس الگ ہے. کیمرہ مین جو ہیں وہ FIR جو ہے اس کو اسکرین پہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں CNIC نمبر، ایڈریس، ایک ریپ وکٹم فار ایگزامپل، ان کے نام وام آ سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل پہ ہم ٹی وی کی چیزوں کو بلیچ کر دیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی آئیڈینٹیز آف ولنریبل گروپس، جو اگر بلاسفیمی کیس ہو یا ریپ کیس ہو. سو اگر آپ ڈیجیٹل میں انٹری کریں گے ایز اے جرنلسٹ، اگر ینگ لوگ یہاں پہ ہیں، تو آئی ووڈ انکریج یو کہ ریپ کی رپورٹنگ یا ولنریبل گروپس کی رپورٹنگ پہ تھوڑا سا آپ چیزوں کو پڑھ لیں، بیکاز ڈیجیٹل از ویری ایزی اینڈ کوئک کہ آپ چیزوں کو ڈال دیں، رائٹ. بٹ the first principle of journalism is to do no harm. سو میری لڑائی یہ ہوئی تھی کہ میں یہ والی پوسٹرز نہیں لگاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان لڑکیوں کو بیک لیش آئے گا. I mean it's a long topic, I won't go into too many details, but that's Sarsari, so I thought I'd mention these things. میری اتنی ٹور نہیں ہے یا میں I am out of somebody's league، بات بیسیکلی وہ ہو جاتی ہے نا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوٹی کا کلاس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو.
آپ نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ وہ چیز افورڈ کر سکتے تھے کہ نہیں. سو اگر میں نے فار ایگزامپل کوئی گوچی کی بیلٹ پہن لی تو سب نے بولنا ہے کہ کس لنڈے سے اٹھا کے آئے ہو, لیکن اگر کسی بڑے سیلیبریٹی نے والی بات پہن لی تو ہاں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے تو واقعی میں جیبیں خریدی ہوگی, حالانکہ خدا جانے کا پتہ انہوں نے بھی اسی لنڈے سے خریدی ہو, اور لنڈے سے خریدنا کون سی بری بات ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وائی شوڈ دیر بی اے بیلٹ دیٹ کاسٹ 1 lakh rupees اینڈ اے بیلٹ دیٹ کاسٹ 20 rupees. تو ہم لوگوں نے تو فیشن کے ذریعے اور بیوٹی کے ذریعے بھی کلاس کو دوبارہ پرپیچویٹ کیا ہے, لیکن ہم لوگ کافی ایک مصنوعی سی اپنی پرسنالٹی دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کے اندر میرے خیال سے کوئی بھی بری بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ رابی پیرزادہ اینڈ وینا ملک اسکول آف میڈیا سائنسز ایک بہت اچھا اسکول ہے پاکستان کے اندر, آپ لوگوں کو بھی اس سے ڈگری حاصل کرنی چاہیے. میں بھی ان سے 1 ہفتے کا ڈپلومہ لے کر آئی. پروفیسر اعجاز فاروقی, سیکریٹری آرٹس کونسل. دیکھیے آپ نے جس چیز کا احاطہ کیا اس سب چیز کا حل ایجوکیشن ہے. معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا, بچیاں تعلیم حاصل کریں گی تو معاشرہ بھی ترقی کرے گا, اور معاشرہ جب ترقی کرتا ہے تو ہر صورت میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ترقی سے, ملک کو کوئی نہیں روک سکتا, اور ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ہر بچی کے چاروں طرف ایک ایسا احاطہ کھنچ جاتا ہے جو اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتا ہے. ایک تعلیم یافتہ بچی اور ایک ان پڑھ بچی سے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں. لمٹس اس کی ایجوکیشن بتاتی ہے, اور اس کی لمٹ کو کراس نہیں کر پاتا اگر بچی تعلیم یافتہ ہو, مگر وہ بچی ان پڑھ ہوگی تو اس کو کراس کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں میڈم آرٹس کونسل میں اس وقت میڈم فوزیہ کے پاس کھڑی ہوں, اور میں ان سے کمنٹس لوں گی جو انٹرنیشنل وومن ڈیز کے حوالے سے وہ کیا خیالات رکھتی ہے کہ آج کی دور کی عورت جو ہے, جبکہ ہم آج کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں لیکن جہالت ابھی تک ہمارے درمیان ہے. ہم اس سوشل میڈیا اور میڈیا میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تو میم ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بچی جو ہے اس وقت ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے, ان کو نیو بورن بیبی کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ کہاں تک ابھی تک جہالت کیوں ہے ہمارے تک؟ دیکھیے جی, میرا کوڈ بی مائی پرسنل اوپینین, لیکن تعلیم کی کمی جہاں پر ہے, ایک بڑی وجہ ان ساری واقعات کی تعلیم کی کمی کا ہونا ہے. برابر ہے, کوئی چینج آیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے تبدیلی تو آتی جاتی رہتی ہے, لیکن ہم نے دیکھنا کیا یہ مثبت تبدیلی ہے. دوسری بات ہم نے دیکھنی ہے آج کے حوالے سے, ہم یہاں پہ آرٹس کونسل آف پاکستان میں موجود ہیں کراچی میں, اور یہاں پہ جو نشست مقرر کی گئی تھی, منعقد کی گئی تھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے, اس میں میں چاہوں گی لڑکیوں کا بھی عالمی دن ایک لحاظ سے شامل ہی ہو جاتا ہے. جب آپ خواتین کے تعلیمی حقوق کی بات کرتے ہیں جو کہ آج کی سیشن تھی, اور یہاں پہ لیگل رائٹس بھی, پولیٹیکل رائٹس, کلچرل رائٹس, سوشل رائٹس, اکنامک رائٹس آف ویمن, سب پر بات ہوئی ہے, لیکن اس کا نچوڑ یہی نکلا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر وہ ہتھیار ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہتھیار کا مطلب میرا یہ ہے آگاہی کے طریقے, کمیونیکیشن کے, انفارمیشن کے, اور دور دور تک یہ بات پھیلے, اور حکومتی نظام جو ہے, سرکاری نظام جو ہے, ریاست کی جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کی, اور معاشرے کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کمیونیکیشن سیشنز, انفارمیشن, اویئرنیس, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میرا نام خزائنہ منال ہے, اور میرا تعلق ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ہمارے معاشرے میں کیا تھا, پہلے ایک جہالت کا دور تھا کہ جہاں عورتوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا, جہاں باپ کے مرنے کے بعد ماں بیوی بن جاتی تھی. لیکن جب دین اسلام آیا, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, انہوں نے عورت کو ماں کا درجہ دیا, عورت کو بیٹی رحمت کا درجہ دیا. لیکن ابھی پھر سے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں والی میں ایک بندہ اپنی پہلی بیٹی کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ وہ بیٹی ہے. آج پھر ہم اسی جہالت کے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم اس جدید دور میں اتنے ایسے لوگ کہ جن کے پاس تعلیم ہے, شعور ہے, جنہیں پتہ ہے, جو دین اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ پھر سے یہ بات بھول گئے ہیں, اور وہ پھر سے ان کو بس بیٹا 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 چاہیے. انہیں جو ہے جینڈر ایکوالٹی کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اس لیے بھی قتل جو ہے شدید سردی کے عالم میں پنکھے کے آگے رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی چوتھی اولاد ہوتی ہے. تو ہمیں کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں صرف بیٹے کو تعلیم دینی ہے, ہمیں صرف بیٹی کو تعلیم دینی ہے, بلکہ بیٹی کل کو ایک ماں بنتی ہے, اور اگر ایک ماں کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकैया बलोच है और मैं बलूचिस्तान का रिहायशी हूँ। वैसे मैं यहाँ लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए आई हूँ। यहाँ हॉस्टल में रह रही हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। यहाँ पे आकर थोड़ा सा चेंजिंग मुझे महसूस हुआ, लेकिन यहाँ भी उसी तरह का जहालत अभी तक मौजूद है, क्योंकि बच्चियों को इतना इंकरेज नहीं करते हैं। ज़्यादातर जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है और अभी तक बच्चियाँ पीछे हैं, लेकिन फिर भी मैं पहले से अपने आप में चेंजेस महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में सबसे पहले मैं ही हूँ जो कि वकालत की डिग्री ले रही हूँ। क्योंकि कैपिटल टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमेशा से हमारे साथ रहा है, सरगर्म रहा है और हमारे लिए एक फीमेल हो या मेल हो या दहशतगर्दी हो, हर जगह वो हर चीज़ को हाईलाइट करके हमें घर तक खबर पहुंचाते हैं। हम जेकब टीवी के शुक्रगुजार हैं। मैं रोजलिन डैनियल, थैंक यू वेरी मच।